السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 23 ہے سورہ صافات، رکوع نمبر 7 اور آیت نمبر 113 کے بعد 100 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق مننا احسان کیا ہم نے علی موسیٰ اوپر موسیٰ علیہ السلام کے، و ہارون اور اوپر ہارون علیہ السلام کے۔ یہ دونوں سگے بھائی تھے، دونوں کو اللہ تعالیٰ نے پیغمبری عطا فرما کے معجزات دے کے فرعونیوں کی طرف بھیجا کہ ان کو جا کر نصیحت کرو۔ انہوں نے اللہ کی زمین پر فساد مچا رکھا ہے، ان کو میرا پیغام پہنچاؤ کہ اللہ کی زمین اور مخلوق پر فساد جو ہے اس کو بند کر دیں۔ وَنَجَّيْنَاهُمَا اور نجات دی ہم نے ان دونوں کو، وَقَوْمَهُمَا اور وہ قوم ان دونوں کی کو، بنی اسرائیل کو، مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ خاص مصیبت بہت بڑی سے۔ وہ مصیبت کیا تھی کہ فرعونی جو تھے وہ بنی اسرائیل کے ساتھ ظلم کرتے تھے، جس طرح آج ہمارے معاشرے میں ظلم جو ہے وہ اللہ کی مخلوق پر جاری ہے، اس طرح آج کے فرعونوں کی طرح اس وقت کے فرعون بھی جو تھے وہ بنی اسرائیل کو انہوں نے غلام بنا رکھا تھا، اور اس قوم پر، موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر وہ زیادتیاں کرتے تھے، ان کے بیٹوں کو ذبح کرتے، ان کی بیٹیوں کو زندہ رکھتے۔ یہ بہت بڑی آزمائش تھی، بہت بڑی مصیبت تھی اللہ کی طرف سے۔ وَنَصَرْنَاهُمْ اور مدد کی ہم نے ان کی، فَكَانُوا پر ہوئے وہ، ہم وہی، الغالبین ہمیشہ حقیقی غالب ہونے والے۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کی مدد فرمائی تو وہ فرعونیوں پر جو ہے غالب آ گئے اللہ کی مدد سے۔ موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا اللہ تعالیٰ نے کہ اپنی قوم بنی اسرائیل کو مصر سے نکال کر ملک شام کی طرف جو ہے لے جاؤ، رات کے اندھیرے میں نکال کر لے جاؤ، اور فرعونی جو ہے تمہیں روکنے کے لیے تمہارا پیچھا کریں گے، لیکن تم نے جو ہے ضرور مصر سے جو ہے چلے جانا ہے۔ تو آتیناہما اور دی ہم نے ان دونوں کو الکتاب، خاص کتاب یعنی تورات، آسمانی کتاب دی ہم نے۔ اللہ فرماتے ہیں المستبین حقیقی بیان کرنے والی۔ وہ جو آسمانی کتاب تھی وہ انسانی زندگی کے بارے میں، انسانی زندگی کے ہر عمل کے بارے میں بیان کرنے والی تھی، ہر بات کو، ہر عمل کو بیان کرنے والی تھی کہ کیا زبان سے کہنا ہے اور کیا کرنا ہے یا کیسے کرنا ہے۔ مستبین کے معنی بیان کرنے والی۔ وَہَدَيْنَاهُمَا اور ہدایت دی ہم نے ان دونوں کو، الصراط خاص راستے، المستقیم حقیقی سیدھے کی۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام دونوں کو خاص راستہ، آسمانی کتاب کا، آسمانی دین کا راستہ جو ہے اس کی ہدایت دی۔ وَتَرَكْنَا اور چھوڑا ہم نے عَلَيْهِمَا اوپر ان دونوں کے، فی الآخرین بیچ تمام پیچھے آنے والوں کے، یعنی انہوں نے اللہ کے دین، آسمانی دین کی پر عمل کیا، اور اس دین پر عمل کو ہم نے پیچھے آنے والے لوگوں کے لیے مثال بنا دیا، لازم بنا دیا
کہ وہ لوگ بھی اللہ کے آسمانی دین کی باتوں پر عمل کریں۔ سلام سلامتی ہے علی موسیٰ، اوپر موسیٰ علیہ السلام کے، و ہارون، اور اوپر ہارون علیہ السلام کے۔ اللہ کی طرف سے دونوں بھائیوں پر سلامتی نازل ہوتی تھی، امن و سلامتی، سکون نازل ہوتا تھا، اور اللہ ان کی حفاظت فرماتے تھے ان کے دشمنوں فرعونیوں سے۔ انا بے شک ہم کذالک، اسی طرح نجزی ہم بدلہ دیتے ہیں، المحسنین تمام حقیقی نیکی کرنے والوں کو، جو اللہ کی زمین پر رہتے ہوئے اللہ کی مخلوق کے ساتھ نیکی کرتے ہیں، ہم ان کی اسی طرح جو ہے ان کو اس کے نیکی کا بدلہ دیتے ہیں کہ ان کی ان پر اللہ کی طرف سے سلامتی نازل ہوتی ہے، اللہ ان کی حفاظت کرتے ہیں ان کے دشمنوں سے، اور ان کو اپنے راستے پر چلاتے ہیں۔ انہما، اور بے شک وہ دونوں، من عبادنا ہمارے بندوں میں سے تھے، المومنین حقیقی ایمان والوں۔ ہارون علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام ہمارے نیک بندوں میں، ایمان والے، حقیقی ایمان والے بندوں میں سے تھے۔ وَإِنَّ الیاسَ، اور بے شک الیاس علیہ السلام، لمن المرسلین، البتہ حقیقی بھیجے جانے والوں میں سے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں ہمارے پیغمبر الیاس علیہ السلام جو تھے وہ حقیقی پیغمبروں میں سے تھے، ہماری طرف سے جو ہے انسانوں کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجے گئے تھے۔ اذ قال، جب کہا انہوں نے، لقوم ہی، واسطے قوم اپنی کے، الا تتقون، کیا نہیں تم پرہیزگار بنتے؟ پرہیز کے معنی برائیاں چھوڑنے والے، کیا تم برائیوں کو چھوڑنے والے نہیں بنتے؟ کیا تم پرہیزگار نہیں بنتے ہو؟ اتدعون، کیا تم پکارتے ہو، بعلاً، بال بت کو، ان کے بت کا نام تھا بال۔ بال کے معنی ہے جو کیا کہتے ہیں، یہ نر جو ہوتا ہے، مادہ میں سے کا جو نر ہوتا ہے اس کو بال کہا جاتا ہے۔ مذکر جو ہے، کسی بھی مادہ کا مذکر جو ہے اس کو بال کہتے ہیں، خامد کو بھی بال کہتے ہیں۔ اتدعون، کیا تم پکارتے ہو، بعلاً، بال بت کو، وتذرون، اور تم چھوڑ دیتے ہو، احسن، سب سے اچھے، الخالقین، حقیقی پیدا کرنے والے کو۔ جو حقیقی پیدا کرنے والا ہے کائنات کا اللہ تعالیٰ، تم اس کو چھوڑ کر بال بت جو ہے اس کی پوجا کرنے والے ہو، اس کی تم پوجا کرتے ہو۔ اللہ رب العزت جو ساری کائنات کا حقیقی پیدا کرنے والا ہے، حق تو اس کا ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اور تم اس کے مقابلے میں جو بے جان بت ہے بال، اس کی تم پوجا کرتے ہو۔ وتذرون، اور تم چھوڑ دیتے ہو، احسن، سب سے اچھے، الخالقین، تمام پیدا کرنے والوں میں سے، جو پیدا کرنے والے ہیں، بنانے والے ہیں، ان میں سے سب سے بہتر بنانے والا جو اللہ ہے، اللہ ربکم، اللہ کو، اپنے رب کو، ورب آبائکم، اور رب اپنے باپ دادا کے کو، الاولین، پہلوں کے کو۔ تم اپنے اور اپنے پہلے باپ دادا کے جو حقیقی رب ہے اللہ تعالیٰ، جو سب سے بہتر پیدا کرنے والا ہے، اس کو چھوڑ کر تم بال بت کی پوجا کرتے ہو۔ وتذرون، اور تم چھوڑ دیتے ہو، احسن، سب سے اچھے کو، الخالقین، جو تمام
پیدا کرنے والوں سے بہتر ہے، اچھا ہے، اس کو تم چھوڑ دیتے ہو۔ اور وہ کون ہے بہتر پیدا کرنے والا؟ وہ اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کو چھوڑتے ہو۔ ربکم، جو رب تمہارا ہے، ورب آبائکم، اور رب تمہارے باپ دادا کا، الاولین، پہلوں کا ہے۔ فکذبوہ، پس جھٹلایا ان لوگوں نے اس پیغمبر الیاس علیہ السلام کو، ان کی قوم نے، الیاس علیہ السلام کی قوم نے ان کو جھٹلایا، ان کو کہا کہ تو جھوٹ بولتا ہے، تو اللہ کا پیغمبر نہیں ہے، اور ہم تجھے نہیں مانیں گے اللہ کا پیغمبر۔ فَإِنَّهُمْ، پس بے شک وہ لَمُحْضَرُونَ، البتہ حاضر کیے جانے والے ہیں۔ ان کو چونکہ انہوں نے اللہ کے پیغمبر کا انکار کیا، اس کو جھٹلایا کہ تو جھوٹا ہے، ہم نہیں تجھ کو سچا مانتے، اس لیے وہ جہنم میں حاضر کیے جانے والے ہیں۔ اللہ، سوائے عباد اللہ، بندوں اللہ تعالیٰ کے، المخلصین، جو حقیقی خالص کیے جانے والے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ایمان کے لیے، اپنے دین پر عمل کرنے کے لیے چن لیا ہے، وہ اللہ کے بندے جو ہے وہ حاضر نہیں کیے جائیں گے۔ اللہ کے معنی سوائے، یعنی وہ حاضر نہیں کیے جائیں گے جہنم میں، جو اللہ کے بندے المخلصین، حقیقی خالص کیے جانے والے ہیں، جن بندوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ہدایت کے لیے خالص کر لیا ہے، اپنے دین کی خدمت کے لیے، اپنے دین کو قبول کروانے کے لیے خالص کر دیا ہے، وہ جو ہے حاضر نہیں کیے جانے والے، باقی سارے جو ہے وہ جہنم میں حاضر کیے جانے والے ہیں۔ وَتَرَکْنَا، اور چھوڑا ہم نے علیہ، اوپر اس پیغمبر الیاس علیہ السلام کے، فی الآخرین، بھی تمام پیچھے آنے والوں کے، ہم نے ان کا آسمانی دین جو ہے ان کے بعد آنے والوں کے لیے ہم اس دین کو لازم کر دیا، کیونکہ سارے پیغمبروں کا دین ایک ہی تھا، اس لیے جو ہے وہ ہر امت کے لیے جو ہے ایک جیسا دین ہوتا تھا۔ وَتَرَکْنَا، اور چھوڑا ہم نے علیہ، اوپر اس الیاس علیہ السلام کے، فی الآخرین، بھی تمام پیچھے آنے والوں کے، ان کا دین جو تھا آسمانی، ہم نے پیچھے آنے والوں کے لیے لازم کر دیا۔ سلام، سلامتی ہے، علی الیاسین، اوپر الیاس علیہ السلام کے۔ یہ لفظ الیاس ہے، چونکہ ساری آیتیں جو ہے آخر میں یا نون پر ختم ہوتی ہیں، اس صورت کی ساری آیتیں جو ہے آخر ختم ہوتی ہیں یا نون پر، اس لیے الیاس لفظ کو الیاسین بنا دیا۔ الیا، آگے سین جو ہے، سین زیریہ سی اور نون بنا دیا، آخر میں یا نون لگانے کے لیے الیاس کو الیاسین بنا دیا۔ یہ جمع نہیں ہے، اس کو جمع نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ ساری آیتیں جو ہے وہ ختم ہوتی ہے یا نون پر، اس لیے الیاس کو الیاسین بنا دیا، جمع نہیں ہے، یہ واحد ہے، الیاس کی بجائے الیاسین۔ تو یہ اللہ رب العزت نے باقی آیتوں کے اختتام کے ساتھ ملا دیا اس کو۔ انا، بے شک ہم، کذالک، اسی طرح، نجزی، ہم بدلہ دیتے ہیں، المحسنین، تمام حقیقی نیک لوگوں کو۔ انہو، بے شک وہ الیاس علیہ السلام، من عبادنا، ہمارے بندوں میں سے تھے، المؤمنین، حقیقی ایمان والوں میں سے۔ وَإِنَّ لُوطًا، اور بے شک لوط علیہ السلام، لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، البتہ تمام حقیقی بھیجے جانے والوں میں سے تھے، یعنی حقیقی پیغمبروں میں سے تھے لوط علیہ السلام۔ جس وقت نجینا ہو، نجات دی ہم نے اس لوط علیہ السلام کو، وَأَهْلَهُ، اور ماننے والوں کو، اس کے، اجمعین، سب کو،
اس وقت کو یاد کرو کہ جب ہم نے لوط علیہ السلام کی قوم کو تباہ کرنا چاہا تو ہم نے ان کو اس بستی کی تباہی بربادی سے پہلے ہم نے ان کو اس بستی سے نجات دی، نکال دیا۔ لوط علیہ السلام کو اور ان پر ایمان لانے والی پوری بستی میں سے ان کی بیٹیوں کو، پوری بستی میں سے ایک ہی گھر تھا ایمان لانے والوں کا، وہ لوط علیہ السلام کا گھر تھا، اور ان کے گھر میں سے جو ہے ان کی بیٹیاں ان پر ایمان لائیں، لیکن ان کی بیوی جو تھی وہ ایمان نہ لائی، وہ کافر رہی۔ الا عجوزا، سوائے ایک بوڑھی کے، فی الغابرین، جو حقیقی پیچھے رہنے والوں میں سے تھی۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے لوط علیہ السلام اور ان کے گھر والوں، ان کے ماننے والوں یعنی کہ بیٹیوں کو نجات دی، اپنے عذاب سے بچا لیا۔ اور ایک بوڑھی جو تھی، جو لوط علیہ السلام کی جو بیوی تھی، اس کو ہم نے پیچھے رہنے والوں میں سے بنا دیا کہ وہ پیچھے رہے گی کافروں کے ساتھ، اور اس پر اللہ کا عذاب آئے گا۔ باقی لوط علیہ السلام اور ان کی بیٹیوں جو ان پر ایمان لائی تھیں، ان کو ہم نے عذاب سے پہلے رات کے اندھیرے میں اس بستی سے نکال دیا اور اپنے عذاب سے بچا لیا۔ ثم دمرنا، پھر ہلاک کر دیا ہم نے الآخرین، تمام دوسرے لوگوں کو۔ جب لوط علیہ السلام کی بستی پر عذاب کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والی ان کی بیٹیوں کو عذاب سے پہلے اس بستی سے نکال کر نجات دے دی عذاب سے، اور لوط علیہ السلام کی بیوی کو جو ہے وہ چھوڑ دیا کہ وہ پیچھے رہنے والے بستی میں رہنے والوں میں سے ہوگی، اور وہ دوسروں کے ساتھ اللہ کے عذاب میں تباہ ہوگی، برباد ہوگی۔ وَإِنَّكُمْ، اور بے شک تم اے مکہ والو، لَتَمُرُّونَ، البتہ تم گزرتے ہو، علیہم، اوپر ان لوگوں کے، مصبحین، صبح کرنے والے بن کر۔ اے مکہ والو، جب تم ملک شام کی طرف جاتے ہو تجارتی قافلوں کی صورت میں سامان تجارت لے کر، اور واپس آتے ہو ملک شام سے سامان تجارت لے کر، تو راستے میں وہ بستی ہے لوط علیہ السلام کی، وہ تم اس کو صبح و شام جو ہے اس راستے سے گزرتے دیکھتے ہو، لیکن دیکھنے کے باوجود تم کوئی نصیحت حاصل نہیں کرتے، کوئی عبرت حاصل نہیں کرتے، تم ان کی تباہی سے جو ہے اپنی اصلاح نہیں کرتے کہ ہم جو ہے برائی چھوڑ دیں، نافرمانی چھوڑ دیں، شرک چھوڑ دیں، تاکہ ہم اللہ کے عذاب سے بچ جائیں۔ فرمایا وَإِنَّكُمْ، اور بے شک تم لَتَمُرُّونَ، البتہ تم گزرتے ہو، علیہم، اوپر ان لوگوں کے، یعنی لوط علیہ السلام کی قوم کی بستی کے پاس سے گزرتے ہو، مصبحین، صبح کرنے والے، وباللیل، اور ساتھ حقیقی رات کے۔ جب تم ملک شام کا تجارتی سفر کرتے ہو تو صبح و شام جو ہے تم اس لوط علیہ السلام کی تباہ بستی کے پاس سے گزرتے ہو، اور دیکھتے ہو کہ یہ بستی جو ہے کھنڈرات میں اجڑی ہوئی ہے، ان کے گھر خالی پڑے ہیں، وہاں کوئی جو ہے انسان نہیں رہ رہا۔ افلا تعقلون، کیا پس تم نہیں عقل کرتے، تم نہیں سمجھتے اس بات کو کہ اللہ رب العزت جو ہے اس نے باغیوں کی نافرمانی کرنے والوں کی بستی کو تباہ کیا ہے، اور تم اس بستی کے پاس سے گزر کر بھی تم کوئی عبرت حاصل نہیں کرتے۔ کیا تم عقل نہیں رکھتے، تم عقل سے کام نہیں لیتے ہو؟ اس بستی کی تباہی کو دیکھ کر تم بھی کچھ سوچو کہ ہم نے جو ہے ایسے کام نہیں کرنے جن سے اللہ تعالیٰ جو ہے غضبناک ہو کر ہمیں تباہ و برباد کر دے۔
لو جی دوبارہ پڑھ دوں میں اس کو، یہ تھوڑی سی آیتیں میں اس کی مزید پڑھ لوں تاکہ کل والا سب جو ہے وہ آسان ہو جائے۔ وَإِنَّ یونس، اور بے شک یونس علیہ السلام، لمن المرسلین، البتہ حقیقی بھیجے جانے والوں میں سے تھے، یعنی حقیقی سچے پیغمبروں میں سے تھے۔ اذ آبا کا، جب وہ دوڑے، جب وہ بھاگے، الی الفلک کے طرف خاص بست کشتی کی، المشحون، بھری ہوئی کی۔ یونس علیہ السلام جو ہے جس بستی کی طرف جو ہے پیغمبر بنا کر بھیجے گئے تھے، اس بستی کے لوگوں نے بھی یونس علیہ السلام کو دیگر پیغمبروں کی طرح ان کو جھٹلایا اور ان کو پیغمبر نہ مانا۔ اب غصے میں آ کر یونس علیہ السلام جو تھے، اللہ کی اجازت کے بغیر، اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر انہوں نے بستی چھوڑی اور بستی والوں سے کہا کہ میں چلتا ہوں، تم میری بات نہیں مانتے ہو، تمہیں میں چھوڑ کر چلا جاتا ہوں اور کل کو تم پر عذاب آ جائے گا۔ اب غلطی ان کی یہ تھی کہ انہوں نے اللہ کی اجازت کے بغیر یہ خود فیصلہ کر لیا کہ میں جا رہا ہوں تمہاری نافرمانی کی وجہ سے تمہیں چھوڑ کر، اور کل کو تم پر جو ہے عذاب آ جائے گا۔ اب جو وہ اللہ کے اجازت کے بغیر انہوں نے بستی چھوڑی، اور بستی سے نکل کر جو ہے آگے انہوں نے دریا کو یا سمندر کو عبور کرنا تھا کشتی کے ذریعے۔ کشتی بالکل تیار تھی اور بھری ہوئی تھی، فل تھی، اور یہ بھی جو ہے سوار ہو گئے۔ تو اب جو ہے کشتی جو ہے زیادہ بوجھ کی وجہ سے جو ہے کچھ ڈولنے لگی، تو ملاح جو تھا کشتی والا، انہوں نے کہا بھئی ایک بندہ جو ہے زائد ہے، اس کو جو ہے کشتی سے جو ہے سمندر میں چھلانگ لگا دینی چاہیے، ورنہ ساری کشتی جو ہے وہ ڈوب جائے گی۔ اب اپنے آپ کو کسی نے چھلانگ نہ لگائی، تو ملاح نے 3 بار جو ہے کرہ ڈالا، تینوں بار نام جو تھا وہ یونس علیہ السلام کا آیا، لہٰذا ان کو جو ہے چھلانگ لگانا پڑی سمندر میں، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کے لیے ایک بہت بڑی مچھلی کو حکم دیا کہ ان کو اپنے پیٹ میں داخل کر لو اور ان کو بطور قیدی جو ہے اپنے پیٹ میں رکھنا ہے۔ ادھر تو یہ کارروائی ہوئی یونس علیہ السلام کے خلاف اللہ کی طرف سے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک مچھلی کے پیٹ میں قید کر دیا، اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کی اجازت کے بغیر اس بستی کو کیوں چھوڑا۔ ادھر یہ معاملہ ہو گیا۔ اب یونس علیہ السلام جو ہے مچھلی کے پیٹ میں جو ہے اپنے اوپر جو ہے اپنے آپ کو ملامت بھی کر رہے ہیں، سمجھ آ گئی کہ تمہیں اللہ کے حکم کے بغیر بستی نہیں چھوڑنی چاہیے تھی، اس لیے مچھلی کے پیٹ میں جو ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ کلمہ جو ہے یہ اس کا ورد کرتے رہے۔ ادھر دوسری طرف قوم جو تھی، انہوں نے سوچا کہ اللہ کا پیغمبر جو ہے ہم سے ناراض ہو کر چلا گیا ہے، ہم پر عذاب جو ہے آ جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے پیغمبروں کی جو ہے التجا قبول کر لیتے ہیں، اب ہماری خیر نہیں ہے۔ ان سب نے جو ہے بستی خالی کر دی، اور بستی سے باہر ریگستان میں سخت دھوپ تھی دوپہر کے وقت، اوپر سے سخت گرمی تھی، نیچے ریت جو تھی وہ سورج کی شعاؤں کی وجہ سے گرم ہو چکی تھی۔ عورتوں نے اپنے بچے جو تھے وہ ریگستان کی گرم ریت پر لٹا دیے،
مرد جو تھے بستی سے نکل کر علیحدہ جو ہے وہ اکٹھے ہو گئے ریگستان میں، سجدے میں پڑ گئے۔ عورتیں جو تھیں وہ اور علیحدہ ہو کر اس ریگستان میں گرم ریت پر جو ہے وہ سجدے میں پڑ کر جو ہے مرد عورت جو ہے وہ رونے لگے اللہ کے حضور، یا اللہ ہم سے غلطی ہو گئی، ہمارا پیغمبر ہم سے ناراض ہو کر چلا گیا ہے، یا اللہ ہمیں اپنے عذاب سے بچانا۔ ادھر بستی سے نکل کر مرد علیحدہ، عورت علیحدہ، عورتیں علیحدہ ریگستان پر گرم ریت پر جو ہے سجدے میں پڑ کر رو رہے ہیں۔ ادھر جو بچے تھے گرم ریت پر عورتوں نے لٹائے تھے علیحدہ، وہ چیخ چیخ کر رو رہے تھے۔ اس طرح سب کی چیخ و پکار جب نکلی تو اللہ نے فرشتوں کو جو حکم دیا تھا عذاب نازل کرنے کا، وہ حکم واپس لے لیا۔ اللہ تعالیٰ نے جب یونس علیہ السلام بستی کے کو چھوڑ کر چلے گئے کہ تم پر کل عذاب آ جائے گا، تو اللہ نے اپنے پیغمبر کی بات کو پورا کرنے کے لیے فرشتوں کو حکم دے دیا کہ اس بستی پر عذاب نازل کر دو، اس کو تباہ کر دو۔ لیکن جب انہوں نے بستی والوں نے یہ تدبیر چلی کہ مرد علیحدہ جو ہے بستی سے نکل کر ریگستان دھوپ کے اندر گرم ریت پر پیشانیاں رکھ کر رونے لگے، عورتیں علیحدہ اور بچے علیحدہ جو ہے اس گرم ریت پر جو ہے لٹائے ہوئے رو رہے ہیں، چیخیں مار رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو جو ہے ان سب کی چیخوں پر رونے پر ترس آ گیا، اور اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا تھا فرشتوں کو وہ حکم واپس لے لیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے کسی بھی بستی پر جو ہے فرشتوں کو اس بستی کی تباہی کا حکم دے کر واپس نہیں لیا سوائے یونس علیہ السلام کی قوم کے۔ یونس علیہ السلام کی قوم ایسی ہے کہ جس پر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو عذاب کا حکم دے کر واپس لیا، کیونکہ ان کا انداز جو تھا وہ اتنا رقت والا تھا کہ وہ گرم ریت پر دھوپ کے اندر جو ہے اپنی پیشانیاں ریت پر رکھ کر جو ہے رو رہے تھے، چلا رہے تھے، مرد بھی اور عورتیں بھی اور بچے بھی گرم ریت پر دھوپ کے اندر جو ہے وہ چلا رہے تھے، رو رہے تھے۔ یہ جو چیخ و پکار تھی ان کی اللہ کے حضور، اللہ کو ترس آ گیا، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان سے اپنا عذاب جو ہے اس کو دور کر دیا۔ فرمایا کہ وَإِنَّ یونس، اور بے شک یونس علیہ السلام لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، البتہ حقیقی بھیجے جانے والوں میں سے تھے، یعنی سچے پیغمبروں میں سے تھے۔ اس آما کا جب وہ دوڑ کر گئے الی الفلک کے طرف خاص کشتی کی، المشحون بھری ہوئی کی، فساہما پس قرآن اندازی کی، فکانا پس وہ یونس علیہ السلام ہو گئے، من المدحضین قرآن نکالے جانے والوں میں سے۔ 3 دفعہ قرآن نکالا اس ملاح نے، کشتی کے مالک نے، تینوں دفعہ یونس علیہ السلام کا نام نکلا تو ان کو کہا کہ بھئی آپ دوسرے لوگوں کی جان بچانے کے لیے آپ کشتی سے چھلانگ لگا دیں۔ فَالْتَقَمَهُ پس لقمہ بنا لیا اس یونس علیہ السلام کو۔ فَالْتَقَمَ لقمہ، یہ ہمارے اردو میں استعمال ہوتا ہے لقمہ۔ فَالْتَقَمَهُ پس لقمہ بنا لیا اس یونس علیہ السلام کو، الحوت و خاص مچھلی نے، ایک بہت بڑی مچھلی اللہ تعالیٰ نے اس سمندر میں سے بھیجی اور حکم دیا کہ میرے بندے یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں داخل کر لیں اور امانت کے طور پر اس کے رکھنا ہے، اس کو ہضم نہیں کرنا ہے۔ اور جب وہ پیٹ میں داخل کر دیے گئے، قید کر دیے گئے، تو ان کی حالت کیا تھی؟ وہ ہوا ملیم، اور وہ اپنے آپ کو ملامت کرنے والے تھے۔
یونس علیہ السلام اپنی غلطی پر اپنے آپ کو ملامت کر رہے تھے، برا کہہ رہے تھے کہ تو نے اللہ کی اجازت کے بغیر فیصلہ کر دیا قوم پر عذاب کا، اللہ کی اجازت کے بغیر بستی چھوڑی، تو نے غلطی کی ہے، تمہیں اللہ کی اجازت کے بغیر بستی نہیں چھوڑنی چاہیے تھی۔ یہ اپنے آپ پر وہ ملامت کر رہے تھے۔ فلولا، بس اگر نہ، انہو، بے شک وہ، کانا ہوتے، من المسبحین، تسبیح کرنے والوں میں سے، اگر یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں قید ہو کر اپنے رب کی تسبیح کرنے والے نہ ہوتے، للبس، البتہ رہتے وہ، فی بطن ہی، بیچ اس مچھلی کے پیٹ کے، الی یوم، اس دن تک، یبعثون، جب وہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں قید ہوتے ہوئے اپنے رب کی تسبیح بیان کرنا شروع کر دی، تو اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ فرمایا کہ فلولا، پس اگر نہ ہوتے، انہو، بے شک وہ، کانا ہوتے، من المسبحین، تسبیح بیان کرنے والوں میں سے، للبس، البتہ وہ رہتے، فی بطن ہی، بیچ پیٹ اس مچھلی کے، الی یوم یبعثون، اس دن تک جب وہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ فنبذنا، پس پھینکا ہم نے، ہاں، اس یونس علیہ السلام کو، بالعراء، ننگی زمین پر، چٹیل زمین پر، اریانی، ارا سے اریانی، ننگی زمین، یعنی چٹیل زمین پر، جس پر کوئی سبزہ نہیں تھا، کوئی درخت نہیں تھا، ریگستان تھا۔ فرمایا جب انہوں نے اللہ کی تسبیح کی، معافی مانگی اللہ سے، اللہ فرماتے ہیں ہم نے پھر جو ہے ان کو، مچھلی کو حکم دیا کہ اس کو کنارے پہ جو ہے اپنے پیٹ سے نکال دے۔ چنانچہ مچھلی نے اللہ کے حکم سے ان کو اپنے پیٹ سے نکال کر کنارے پر ڈال دیا۔ اب جو ہے وہ کمزور ہو چکے تھے مچھلی کے پیٹ میں رہ کر، اور دھوپ بڑی سخت تھی، تو اللہ فرماتے ہیں کہ فنبذنا ہو، پس پھینکا ہم نے اس یونس علیہ السلام کو، بالعراء، حقیقی ننگی زمین پر، چٹیل زمین پر، وہو سقیم، اور وہ بیمار تھے، وانبتنا، اور اگا دیا ہم نے، علیہ، اوپر اس یونس علیہ السلام کے، شجرتاً، ایک درخت، می یقطین، کدو میں سے، ہم نے حکم دیا کدو کی بیل، جس کے پتے جو ہے چوڑے ہوتے ہیں، اس بیل کو ہم نے یونس علیہ السلام پر جو ہے اگا کر، اس بیل کے پتوں کے ذریعے ہم ان کو سایہ عطا فرمایا۔ اور جب وہ ان کی طبیعت جو ہے وہ سنبھلی، تو پھر وَأَرْسَلْنَاهُ، اور بھیجا ہم نے اس یونس علیہ السلام کو، اِلَىٰ مِائَةِ، طرف 100,000 ہزار کی۔ جب وہ ان کی طبیعت بہتر ہوئی، پھر ہم نے ان کو اس بستی کے 100,000، یعنی 1,00,000 جو رہائشی تھے اسی بستی کے، جس سے نکلے تھے، اس کی طرف دوبارہ ہم نے ان کو بھیجا پیغمبر بنا کر، او یزیدون، یا 1,00,000 سے وہ زیادہ تھے، 100,000 سے وہ زیادہ تھے۔ فآمنوا، پس وہ بستی والے ایمان لائے۔ جب دوبارہ یونس علیہ السلام اس بستی میں گئے تو انہوں نے ایمان قبول کر لیا۔ فمتعناہم، پس سامان دیا، فائدہ دیا ہم نے ان بستی والوں کو، الی حین، زندگی تک، جتنی جتنی ان کی زندگی تھی ان کو ہم نے وہاں اس بستی میں رہنے کی مہلت دی۔ تو یہاں تک جو ہے یہ پڑھتے ہیں، آگے جو ہے آگے کل پڑھیں گے انشاءاللہ۔ دوبارہ میں پڑھتا ہوں جی۔
وَلَقَدْ مَنَنَّا البتہ تحقیق احسان کیا ہم نے علی موسیٰ اوپر موسیٰ علیہ السلام کے، وہارون اور اوپر ہارون علیہ السلام کے، وَنَجَّيْنَاهُمَا اور نجات دی ہم نے ان دونوں بھائیوں کو، وَقَوْمَهُمَا اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو، من الکرب العظیم خاص مصیبت، خاص بہت بڑی سے۔ وہ خاص مصیبت کیا تھے کہ فرعونی جو تھے ان کے ساتھ ایک تو برا سلوک کرتے تھے، زندگی کی سہولتیں ان کو پوری نہیں دیتے تھے، دوسرا یہ کہ ان کے بیٹوں کو ذبح کر دیتے اور بیٹیوں کو زندہ رکھتے۔ یہ بہت بڑی مصیبت تھی ان کے لیے، جس سے اللہ نے ان کو نجات دی۔ وَنَصَرْنَاهُمْ اور مدد کی ہم نے ان کی، فَكَانُوا پس وہ ہو گئے، هُمُ الْغَالِبِينَ وہی حقیقی غالب آنے والے۔ پھر ہم نے ان کی مدد کی، فرعونیوں کو تباہ و برباد کر دیا، ناکام بنا دیا، اور ان کو ہم نے جب مصر سے نکال کر ملک شام میں لا کر آباد کر دیا، اور وہ فرعونیوں پر جو ہے غالب آ گئے، فرعونیوں کو اللہ نے خاتمہ ہی کر دیا۔ وَآتَيْنَاهُمَا اور دی ہم نے ان دونوں کو، الکتاب المستبین خاص کتاب، المستبین حقیقی بیان کرنے والی، آسمانی کتاب ہم نے ان کو دی جو ان کے تمام زندگی کے معاملات کو بیان کرنے والی تھی، ہدایت اور نصیحت کرنے والی تھی ان کے لیے کہ زندگی کے کام کس طریقے سے کرنے ہیں، کون کون سے کام کرنے ہیں اور کون کون سے کام نہیں کرنے ہیں۔ وَهَدَيْنَاهُمَا اور ہدایت دی ہم نے ان دونوں کو، الصراط المستقیم خاص راستے حقیقی سیدھے کی۔ وہ سیدھا راستہ کون تھا؟ اس آسمانی کتاب تورات کا راستہ۔ وَتَرَكْنَا اور چھوڑا ہم نے علیہما اوپر ان دونوں بھائیوں کے، موسیٰ علیہ السلام اور اوپر ہارون علیہ السلام کے، فی الآخرین بھی تمام پیچھے آنے والوں کے۔ ہم نے جو ہدایت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو دی تھی، وہی ہدایت جو ہے ان کے بعد آنے والے لوگوں کے لیے ہم نے اسی کو ہدایت بنا دیا لوگوں کے لیے، کہ لوگ بھی ان دونوں بھائیوں کی جو ہدایت ہے، کتاب ہے آسمانی، اس پر چلیں، اس پر عمل کریں۔ سلام سلامتی ہے علی موسیٰ اوپر موسیٰ علیہ السلام کے، و ہارون اور اوپر ہارون علیہ السلام کے۔ اللہ کی طرف سے ان دونوں پیغمبروں پر سلامتی نازل ہوئی آسمان سے۔ انا بے شک ہم کذالک اسی طرح نجزی المحسنین ہم بدلہ دیتے ہیں تمام حقیقی نیکی کرنے والوں کو۔ وَإِنَّهُمَا اور بے شک وہ، انہما بے شک وہ دونوں بھائی، من عبادنا ہمارے بندوں میں سے تھے، المؤمنین حقیقی ایمان والوں میں سے۔ وَإِنَّ الیاس اور بے شک الیاس علیہ السلام لمن المرسلین البتہ حقیقی بھیجے جانے والوں یعنی حقیقی پیغمبروں میں سے تھے۔ اس قالا جب کہا انہوں نے الیاس علیہ السلام نے، قوم ہی واسطے قوم اپنی کہ، الا تتقون کیا نہیں تم ڈرتے، کیا نہیں تم پرہیزگاری اختیار کرتے، کیا تم گناہ نہیں چھوڑتے، شرک و کفر نہیں چھوڑتے۔ اتدعون کیا تم پکارتے ہو، بالن بال بت کو، بال کے معنی خامد بھی ہے، خامد کو بھی بال کہا جاتا ہے۔ وَتَذَرُونَ اور تم چھوڑ دیتے ہو، احسن سب سے اچھے، الخالقین تمام پیدا کرنے والوں کے، جو سب سے اچھا پیدا کرنے والا ہے ساری مخلوق کا، اس کو تم چھوڑ کر بال بت کو پکارتے ہو۔ اللہ کو چھوڑ کر، ربکم جو رب ہے تمہارا، و رب آبائکم اور رب ہے تمہارے باپ دادا کا، الاولین تمام پہلوں کا، اس رب کو، اس اللہ کو چھوڑ کر تم اس کے مقابلے میں بال بت جو ہے اس کی پوجا کرتے ہو، اس کو پکارتے ہو۔ فَكَذَّبُوهُ پس ان لوگوں نے یعنی یونس علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے جھٹلا دیا ان کو کہ تو جھوٹا ہے، اللہ کا پیغمبر نہیں ہے، ہم تجھے اللہ کا پیغمبر نہیں مانتے۔ فَإِنَّهُمْ پس بے شک وہ لوگ، لَمُحْضَرُونَ البتہ حاضر کیے جانے والے ہیں۔ ان کے جھٹلانے کی وجہ سے ان کو اللہ تعالیٰ نے جہنم میں حاضر کر دیا۔
اللہ عباد اللہ، سوائے بندوں اللہ کے، المخلصین جو خالص کیے جانے والے تھے، جن کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی، خالص ایمان اور خالص نیک عمل، وہ اس جہنم میں حاضر ہونے والوں سے بچ گئے۔ وَتَرَكْنَا، اور چھوڑا ہم نے علیہ اوپر اس الیاس علیہ السلام کے، فی الآخرین بھی تمام پیچھے آنے والوں کے، یعنی ان کے دین کو ہم نے جو ہے پیچھے آنے والوں کے لیے دین بنا دیا۔ سلام سلامتی ہے علی الیاسین، اوپر الیاس علیہ السلام کے، انا بے شک ہم کذالک، اسی طرح نجزی ہم بدلہ دیتے ہیں، المحسنین تمام حقیقی نیکی کرنے والوں کو۔ انہو بے شک وہ الیاس علیہ السلام من عبادنا ہمارے بندوں میں سے تھے، المؤمنین حقیقی ایمان والوں میں سے۔ ان لوطن، اور بے شک لوط علیہ السلام لمن المرسلین البتہ حقیقی بھیجے جانے والوں یعنی سچے پیغمبروں میں سے تھے۔ اس نجینا ہو، جب نجات دی ہم نے اس لوط علیہ السلام کو، وَأَهْلَهُ، اور ان کے ماننے والوں کو، اجمعین سب کو، الا عجوزن سوائے ایک بڑھیا کے، فی الغابرین جو پیچھے رہنے والوں میں سے تھی، پیچھے رہنے والوں میں تھی۔ وہ کون بوڑھی تھی؟ لوط علیہ السلام کی بیوی جو کافر تھی، اس کو ہم نے ان کے ساتھ بستی سے نہیں نکالا، اپنے عذاب سے نجات نہیں دی، بلکہ ہم نے ان کو جو ہے ان بستی والوں کے ساتھ رکھ کر اس کو اپنے عذاب کے ذریعے تباہ و برباد کر دیا، ان کی بیوی کو۔ ثم دمرنا الآخرین، پھر ہم نے ہلاک کر دیا تمام پیچھے دوسرے لوگوں کو۔ وَإِنَّكُمْ، اور بے شک تم اے مکہ والو، لَتَمُرُّونَ، البتہ تم گزرتے ہو، علیہم اوپر ان کے، مصبحین صبح کرنے والے بن کر، وباللیل، اور رات کے وقت۔ اے مکہ والو، تم لوط علیہ السلام کی تباہ بستی سے ملک شام کے سفر میں رات کے وقت یا دن کے وقت اس بستی کے پاس سے گزرتے ہو، لیکن تم اس اجڑی ہوئی بستی، تباہ شدہ بستی سے کوئی نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ افلا تعقلون، کیا پس نہیں تم عقل رکھتے؟ تمہیں اللہ نے عقل دی ہے، سمجھو اس بات کو کہ اس لوط علیہ السلام کی اجڑی بستی جو ہے، اس کو اللہ نے کیوں اجاڑا، کیا ان کا قصور تھا؟ اتنی تو عقل کر لو، اتنی تو سمجھ بوجھ پیدا کر لو اپنے آپ کہ اس اجڑی ہی بستی کو دیکھ کر کوئی نصیحت حاصل کر لو۔ وَإِنَّ یونس، اور بے شک یونس علیہ السلام لمن المرسلین، البتہ حقیقی بھیجے جانے والوں یعنی حقیقی پیغمبروں میں سے تھے۔ اس آبا کا، جب وہ دوڑے، الی الفلک کے طرف کشتی، المشحون بھری ہوئی کی، بستی اپنی کو چھوڑا، وہ نافرمان بنے، غصے میں آ کر کہا کہ میں چلتا ہوں، تم پر کل اللہ کا عذاب آ جائے گا، اور بستی سے نکل کر جو ہے سمندر کے کنارے آئے، اور کشتی کے ذریعے سمندر کو جو ہے عبور کرنا تھا کہ وہ زائد تھے، کشتی میں بوجھ زیادہ تھا، تو قرآن نکالا گیا، قرآن اندازی کی گئی کہ کس کو جو ہے چھلانگ لگانی ہے، تو تینوں دفعہ ان کا نام جو تھا وہ قرآن میں آیا، لہٰذا ان کو کشتی میں سے سمندر میں چھلانگ لگانا پڑی، اور جب انہوں نے چھلانگ لگائی تو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی مچھلی کو حکم دیا کہ میرے بندے یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں داخل کر لے اور اس کو جو ہے محفوظ رکھنا ہے۔ ادھر قوم جو تھی وہ پیغمبر کی ناراضگی کی وجہ سے انہوں نے بستی چھوڑی، سب مردوں عورتوں نے بچوں سمیت۔ دوپہر کے وقت جو ہے سخت دھوپ جو تھی، تیز دھوپ میں جو ہے وہ ریگستان، نیچے جو ہے ریت تھی جو گرم تھی دھوپ کی وجہ سے، اور کھلے میدان میں مرد عورتیں جو ہے وہ علیحدہ علیحدہ سجدوں میں گر پڑے، بچے علیحدہ جو ہے انہوں نے لٹا دیے ریت پر،
اور مردوں عورتوں نے چیخ و پکار کی اللہ کے حضور معافی مانگنے کے لیے۔ بچے ویسے ہی چلا رہے تھے تو ان کا چیخنا جو تھا اللہ کو ان پر ترس آ گیا۔ اللہ نے فرشتوں کو جو حکم دیا تھا بستی کو ہلاک کرنے کا وہ واپس لے لیا۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں اللہ کی تسبیح بیان کر رہے تھے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، تو پاک ہے، سبحانک پاک ہے، انی کنت من الظالمین، بے شک میں ہی حقیقی ظالموں میں سے ہوں۔ یہ جملہ جو ہے وہ پڑھتے رہے۔ پھر اللہ نے مچھلی کو حکم دیا کہ ان کو کنارے پہ اتار دے، اپنے پیٹ سے نکال دے، خارج کر دے۔ مچھلی نے اللہ کا حکم مانا، ان کو اپنے پیٹ سے نکالا۔ اور پھر جو ہے اللہ فرماتے ہیں فلولا، پس اگر نہ، انہو بے شک وہ یونس علیہ السلام کانا ہوتے، من المسبحین حقیقی تسبیح بیان کرنے والوں میں سے۔ میں چھوڑ گیا جی، میں پیچھے چلے پھر فصاہما، پس قرآن اندازی کی اس ملا نے، فکانا، پس ہوئے وہ یونس علیہ السلام، من المدحضین، قرآن نکالے جانے والوں میں سے۔ تینوں بار قرآن جو تھا انہی کے نام کا نکلا، لہذا انہوں نے جو ہے سمندر میں چھلانگ لگا دی اور اللہ کے حکم سے مچھلی نے، بہت بڑی مچھلی نے ان کو نگل لیا۔ فَالْتَقَمَهُ، پس لقمہ بنا لیا اس کو، یعنی نگل دیا اس یونس علیہ السلام کو، الحوت و خاص مچھلی نے، وَهُوَ مُلِيمٌ، اس حالت میں کہ یونس علیہ السلام اپنے آپ کو ملامت کر رہے تھے کہ تم نے اللہ کی نافرمانی کی، اس کے حکم کے بغیر، اس کی اجازت کے بغیر بستی چھوڑی، تمہارا قصور ہے، اس لیے تمہیں جو ہے تمہاری پکڑ ہو گئی۔ آگے اللہ فرماتے ہیں فلولا، بس اگر نہ، انہو بے شک وہ یونس علیہ السلام کانا ہوتے، من المسبحین حقیقی تسبیح بیان کرنے والوں میں سے، للبث، البتہ رہتے وہ، فی بطن ہی، بیچ پیٹ اس مچھلی کے، الی یوم، اس دن تک، یبعثون، جب وہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر ہم یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہماری تسبیح بیان نہ کرتے تو ہم ان کو قیامت تک جو ہے مچھلی کے پیٹ میں ہی رکھتے۔ چونکہ انہوں نے ہماری تسبیح بیان کی، ہم سے معافی مانگی مچھلی کے پیٹ میں، اس لیے ہم نے مچھلی کو حکم دیا کہ اس کو کنارے پر جو ہے پیٹ سے نکال دے۔ اور جو ہی مچھلی نے پیٹ سے نکالا، اللہ نے وہاں پر اپنے حکم سے کدو کے بیل جو تھی، چوڑے پتے والے کدو جو ہے اس کے پتے چوڑے ہوتے ہیں، ان کی بیل جو تھی فوراً اگا دی، سایہ کیا ان پر، اور جب ان کی طبیعت سنبھلی تو پھر دوبارہ ان کو جو ہے اسی بستی کی طرف پیغمبر بنا کر اللہ تعالیٰ نے پھر بھیجا۔ فَنَبَذْنَاهُ، پس پھینکا ہم نے اس یونس علیہ السلام کو، بالعراء، ساتھ ننگی زمین کے، یعنی چٹیل زمین کے، کوئی سبزہ، کوئی درخت نہیں تھا اس ریگستان زمین میں۔ ہم نے مچھلی کے پیٹ سے نکال کر اس کو جو ہے اس چٹیل میدان میں ہم نے ان کو پھینکا، اور اوپر کدو کی بیل جو تھی سایہ کرنے کے لیے وہ اگا دی۔ وَهُوَ سقیم، اور وہ یونس علیہ السلام جب پھینکے گئے مچھلی کے پیٹ سے نکال کر تو وہ بیمار تھے۔ وَأَنبَتْنَا، اور اگا دیا ہم نے علیہ، اوپر اس یونس علیہ السلام کے، شجرتاً درخت، میں یقطین، کدو میں سے، کدو کی بیلوں میں سے، چوڑے پتوں والا درخت جو تھا، بیل جو تھی ہم نے ان پر اگا دی۔ وَأَرْسَلْنَاهُ، اور بھیجا ہم نے اس یونس علیہ السلام کو، اِلیٰ مِائَۃِ، طرف 100,000 ہزار کی، 100,000 یعنی 1,00,000 لوگوں کی طرف بھیجا، او یزیدون، یا وہ زیادہ تعداد میں تھے، بچے بھی شامل کر کے وہ 1,00,000 سے زیادہ تھے۔ فآمنوا، پس وہ سب ایمان لائے، بستی والے اب دوبارہ یونس علیہ السلام پر ایمان لائے۔ فمتعناہم، پس فائدہ دیا ہم نے ان کو، الی حین، زندگی تک یا مقررہ وقت تک، ہم نے ان کو جو ہے
ان کی زندگی تک جو ہے ہم نے ان کو موقع دیا، اب وہ ایمان لائے یونس علیہ السلام پر۔ اللہ کے عذاب کو دیکھنے کے بعد اب وہ جو ہے بہتر ایمان والے بن گئے۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔